الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. معزز سامعین، جس طرح کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ نہ صرف باہر ہمارے مرد حضرات دوست تشریف فرما ہیں، اندر معزز خواتین بھی موجود ہیں جو کہ اس پروگرام کو سماعت فرما رہی ہیں، تو کوشش کی جائے گی کہ جو دونوں مرد اور خواتین کے متعلق دونوں کے بارے میں جو کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان کو بیان کیا جائے. جو میں نے دو باتیں عرض کی جائیں گی انشاءاللہ، اسی پر گفتگو ختم کی جائے گی. ایک آخرت ہے. دوستو، آخرت کا نام تو ہم نے سن رکھا ہے اور اس کے بارے میں ہم ذکر بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈرتے بھی ہیں. شاید اللہ یقین سے تب مانا جائے گا جب ہمارا دل گواہی دے کہ ہاں واقعی آخرت ہے، صرف زبان نہ کہے. یقین سے تب سمجھا جائے گا جب ہمارا دل اس سے ڈر جائے، آخرت کے اس لمحے سے ڈر جائے، اس میں رقت پیدا ہو، خشیت پیدا ہو اور ہمارے بال کھڑے ہو جائیں اور ہمارے دل میں احساس پیدا ہو کہ کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور کیا عمل اپنے دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. کیا واقعی میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے مرد حضرات باہر موجود ہیں یا خواتین موجود ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنے اندر میں جھانک کر اپنے دل میں غور کر کے ہوئے سوچ کر بتائیں کہ کیا واقعی اتنا یقین ہے ہمارا. یقین اتنا ایمان کا ایک اہم جزو ہے. یہاں تک یقین ہونا چاہیے کہ جو آقا نامدارہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت آئے گی، اسرائیل آئے گا، تمہارے جسم سے جان نکالے گا. اور حضور نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی جان اس طرح نکالی جاتی ہے جو اہل ایمان ہوتے ہیں اور خدا سے ڈرنے والے، جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے اور آٹے کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی اتنے آرام سے ان کی جان نکال دی جاتی ہے. اور کچھ لوگوں کی جان اس طرح نکالی جاتی ہے کہ جس طرح میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ململ کا کوئی ٹکڑا ہو کپڑے کا، آپ نے ململ کا کپڑا دیکھا ہوگا کتنا نازک اور نفیس ہوتا ہے، کتنا پتلا ہوتا ہے، اور وہ اگر جسم پر رکھا جائے تو جسم کی رگیں نظر آتی ہیں، اندر سارے جو ہمارے جسم کی ساخت ہوتی ہے وہ صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. اتنا وہ ملائم اور اتنا نازک اور نفیس کپڑا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ ایسا کپڑا اگر کسی جھاڑی پر جس میں بڑے بڑے کانٹے ہوں اس پر ڈال دیا جائے اور کانٹے اس کپڑے میں چبھ جائیں، کانٹے اس کپڑے میں چبھ جائیں، اب اس کپڑے کو کھینچ کر کانٹوں سے علیحدہ کیا جائے تو صحابہ سے پوچھا تم بتاؤ اس کپڑے کا حال کیا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کپڑا تو ریزہ اس کا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ تو اس کے چیچڑے اڑ جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح ایسے ہی نکالی جاتی ہے، یعنی ان کا جسم اتنی تکلیف سے گزرتا ہے جیسے وہ ریزہ ہو جائے. تو یہ بات ہم نے سن لی، لیکن کیا واقعی ہم اس بات پر اتنا یقین کر لیتے ہیں اور اس لمحے سے ہم خوف دل میں محسوس کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں. قبر کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جب میت جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھیجے جائیں گے. خواتین بھی سن رہی ہیں، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ مردوں سے پوچھ گچھ ہوگی اور خواتین جو ہے وہ اس پوچھ گچھ سے آزاد ہیں یا ان سے قبر اور قیامت میں سوال نہیں ہوگا. حضور نے دونوں کے لیے فرمایا اور ہر ایک کے لیے فرمایا کہ ہر ایک اپنے اپنے معاملے میں جواب دہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. جب قبر میں جاتا ہے حضور نے فرمایا دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کے لمبے لمبے نکلتے ہوئے قد ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کا سر آسمانوں سے چھو رہا ہے اور ان کی جو جلد کی رنگت ہے سانپ کی طرح ہے. جس طرح وہ اس کی کچھ مختلف قسم کی رنگتیں نظر آتی ہیں جس کو ہم عربی میں ازرق بولتے ہیں. اس کا صحیح ترجمہ سندھی میں تو مجھے آتا ہے، پنجابی میں نہیں آتا، یعنی رنگ برنگی ان کی جسامت ہے.
اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جب آنکھیں ان کی اس طرح جب وہ جھپکتے ہیں تو ایسی چمک پیدا ہوتی ہے جیسے بجلی کوند جائے، اور ان کی شکل دیکھ کر آدمی دہل جائے، اور وہ سر کے پیچھے ہاتھ دے کر یوں اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کرو خبر تم کون ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ گناہگار شخص تو ان کو دیکھ کر اس کا آواز بند ہو جائے گا، وہ کچھ بول نہیں سکے گا، لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ اس لمحے پر بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل اور اعتماد کامل ہوتا ہے۔ وہ اس لمحے پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کے سامنے وہ صحیح جواب دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا میں خواتین سے پوچھتا ہوں، کیا قبر کی وہ اندھیری رات ہمیں یاد ہے جب وہ فرشتے آئیں گے اور ہم سے پوچھیں گے؟ اور پھر آگے محشر کا میدان، حضور نبی کریم آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب لوگ وہاں موجود ہوں گے تو وہ اس تنگی اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ ان کے جسم سے پسینہ چھوٹ رہا ہوگا، ان کی آنکھیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی، نیچے دیکھنے کی ان کے اندر سکت نہیں ہوگی، اور حضور نے فرمایا کہ گناہوں کے برابر ان کا پسینہ ہوگا، جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا اس کا پسینہ ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ آخر وہ حساب کب ہوگا، اب ہونا چاہیے۔ یعنی اتنے لوگ پریشان ہوں گے، اور وہ سورج کے متعلق کہا گیا کہ بہت نیچے آ جائے گا، اور پھر سب نبی بھی یہ طاقت نہیں پائیں گے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں کہ بارگاہ الہی میں عرض کریں کہ یا رب العالمین تاخیر کس چیز کی ہے، حساب ہونا ہے تو حساب ہو جائے۔ وہ اتنا سخت لمحہ ہوگا کہ یہاں تک لوگ پکار اٹھیں گے کہ اگر ہمیں جہنم میں جانا ہے تو جہنم ہی بھیج دیا جائے، لیکن اس تنگی سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو کیا وہ محشر کے میدان کا لمحہ ہمیں یاد ہے؟ اس کے تصور سے کبھی ہم نے اپنے اندر کوئی ڈر اور خوف محسوس کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، ایسے کٹھن لمحوں میں، موت کے وقت، قبر کے جو عالم ہوگا اس وقت، اور حشر کا جو لمحہ ہوگا اس وقت، کسی کا اگر ایک مثقال کے ذرے برابر بھی عمل ہوگا، حضور نے فرمایا وہ ضائع نہیں ہوگا، اس کا اجر، اس کا فائدہ، اس کا ثواب اس کو مل کر رہے گا۔ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو اس کا بدلہ اس کو دینا ہی پڑے گا۔ تو اب دوستو ہم یہاں بیٹھ کر اس سکون والے گھر میں بڑے آرام دہ بسترے پر لیٹ کر کیوں بھول گئے ہیں موت کو، اور کیوں بھول گئے ہیں قبر کو، اور کون ہوگا ہمارا رفیق اور ساتھی وہاں پر؟ یاد رکھیں، جو خواتین سن رہی ہیں، وہاں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، نہ آپ کا شوہر، نہ شوہر کی مدد خاتون کر سکے گی، نہ خاتون کی مدد شوہر کر سکے گا، نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کے بہن بھائی، نہ اس کے رشتہ دار، برعکس سب لوگ قبر تک آئیں گے اور وہاں سے واپس چلے جائیں گے، اور وہ کبھی لوٹ کر بھی شاید نہ آئیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے ہم میں سے وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ وفات پا گئے ہوں اور کبھی وہ قبر پر جا کر انہوں نے دعا کی ہو، یا کبھی گھر میں بیٹھ کر ان کی مغفرت کی دعا کی ہو؟ بہت کم یہ معاملہ ہمیں یاد رہتا ہے، ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں، بھول بھلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو اس اکیلی قبر میں خواتین آپ بھی سن رہی ہیں، آپ کا ساتھی اور رفیق آپ کے نیک عمل ہوں گے، آپ کی نماز ہوگی، آپ کے روزے ہوں گے، آپ کی تلاوت ہوگی، آپ کا درود و سلام ہوگا، آپ کا اللہ کا ذکر ہوگا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو وہاں آپ کا ساتھ دیں گی۔ تو حضور نے فرمایا جب دائیں طرف سے عذاب آئے گا تو وہاں نمازیں موجود ہوں گی، وہ کہیں گے اس طرف سے مت آؤ، یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا تھا، ہمیں ادا کرتا۔ بائیں طرف سے آئے گا، حضور نے فرمایا اس طرف سے روزے اس کی تحفظ کے لیے موجود ہوں گے، وہ عذاب الہی کو کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو گرمی سردی میں ہمیں بجا لاتا تھا، روزے رکھتا تھا، اس طرف سے مت آؤ۔ اس طرح ہر طرف سے اس کے اعمال اس کی حفاظت میں کھڑے ہوں گے، اس کو اپنی حصار میں لے لیں گے۔ تو یہ خواتین، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس لمحے کے لیے آپ اور ہم تیاری کریں۔ وہ تیاری یہی ہے کہ ہم سب 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں، رمضان مبارک کے روزے رکھیں، وہ بھی اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے لیے۔ اب یہ بات اگر اس کو تفصیل میں جایا جائے تو کافی لمبی ہو جائے گی، مجھے مختصر گفتگو کرنی ہے۔ اب آیا جاتا ہے کہ عمل تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن عمل مقبول کب ہوتا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو بھائی میں نے 30 سال نمازیں پڑھی ہیں وہ سب الحمدللہ ایسی ہیں کہ وہ قبول ہو جائیں گی، یا اس کے اندر کوئی اور حقیقت کا رنگ بھی بھرنا پڑے گا؟ اسی طرح روزے ہیں، اسی طرح تلاوت ہے، کیونکہ حسن اور جمال جو دنیا میں چلتا ہے وہ لباس
اور اپنے زیب و زینت سے آدمی کی تعظیم کی جاتی ہے. اچھے کپڑے پہنے ہوئے کوئی شخص آ جائے تو لوگ اس کو سلام کرتے ہیں. کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے آ جائے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. یہ دنیاوی دستور ہے. اگر کوئی اچھی گاڑی میں آ جائے سب مڑ مڑ کر اس کو دیکھتے ہیں, بھائی اتنی اچھی گاڑی میں آیا ہے. کچھ لوگ اس سے حسد کریں گے, کچھ لوگ اس کو دعائیں دیں گے, کچھ اس پر غصہ کریں گے, کچھ اس کو برا بھلا کہیں گے. سارے ہمارے رویے ہیں, اچھے برے سب ہم میں موجود ہیں. یہ دنیاوی دستور ہے. لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ وہاں کیا موٹر گاڑی جس کی اچھی ہوگی تو اس کو فرشتے سلام کریں گے, بھائی تمہارے پاس اچھی گاڑی تھی, آ جاؤ بسم اللہ, تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یا کوئی بہت بڑے قبیلے خاندان سے تعلق رکھتا ہو کسی, تو اس وجہ سے اس کو کہہ دیا جائے بھائی تم بلوچ ہو, سندھی ہو یا پنجابی ہو, آ جاؤ بھائی تمہارے لیے تو, تم تو بڑے بڑے جبر و طاقت والے تھے, آ جاؤ تمہارے لیے. یا اس وجہ سے کہ کسی کی دولت زیادہ ہو, بہت بڑا امیر ہو, بھائی تمہارے اتنے پلاٹ تھے, اتنی زمینیں تھیں, اتنی جاگیریں تھیں, آ جاؤ بھائی تمہارے لیے تو کوئی حساب و کتاب نہیں. ہرگز نہیں, کبھی بھی نہیں. بلک یہ سکہ جو ہمارے یہاں دنیا میں چلاتے ہیں وہاں نہیں چلے گا. آپ پاکستان کا روپیہ یہاں دکانوں پر لے جا کر کوئی چیز خریدیں گے, کسی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں چلے جائیں, سپر مارکیٹ میں چلے جائیں, وہ پاکستان روپیہ آپ سے نہیں لیں گے. وہ کہیں گے بھائی پاؤنڈ نکالو, یورو نکالو, ڈالر نکالو. یہ سکہ رائج الوقت ہے. کوئی بے وقوف اور احمق قیامت کے دن اگر یہ تصور لے کر جائے کہ بھائی میں بڑا امیر تھا, میں بڑا دولت مند تھا, میرے پاس گاڑیاں تھی, میرے پاس جاگیریں تھی, اس لیے میری بچت ہو جائے گی, تو وہ بڑا احمق ہے. بلک وہ شخص اپنی اس حماقت کا خمیازہ بھی بھگتے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ذات قوم قبیلہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر عزت اور شرف پانا چاہتے ہو تو خدا سے ڈرو. جتنی خشیت تمہارے دل میں ہوگی, خوف ہوگا, اتنی عزت تمہارے اللہ تعالیٰ کے نظر میں بنے گی. تو وہ حسن اور جمال ہمیں چاہیے, وہ حسن اور جمال ہمیں چاہیے. وہ جس طرح کہ ہمارے سندھ کے بزرگ کہتے ہیں, سندھی شعر ہے, سوہ ونیایم سومرا مجھو میرو موہ تھیو. وہ ایک ذکر کرتے ہیں کہ ایک خاتون تھی جس پر ایک بادشاہ کا دل آ گیا تھا, تو زبردستی اس کو اٹھا کر اپنے محل میں لے آیا. قصہ تو لمبا ہے, میں مختصر بیان کرتا ہوں. وہ خاتون اس بادشاہ کی لالچ میں نہیں آئی, اس کے محلوں کو, اس کے زیوروں کو, اس کے پیسوں کو جوتی کی نوک پر رکھا. اس نے کہا کہ میں جنگل میں رہنے والی ایک غریب مسکین خاتون ہوں, مجھے جنگل ہی بھیج دو, میں اپنے رشتہ داروں میں رہنا چاہتی ہوں. تو آخر بادشاہ اس کی اس ہمت اور حوصلے سے شکست کھا گیا اور اس نے چھوڑ دیا. تو وہ جب خاتون واپس جاتی ہے اپنے جنگل میں رہنے والے غریب اور مسکین لوگوں کے پاس, اپنے ماں باپ کے پاس, تو ان کے بارے میں اس بادشاہ کو کہتی ہے, بادشاہ تم مجھے اٹھا کر تو لے آئے ہو, اب مجھے واپس کر رہے ہو, لیکن اب میری بھی کہانی سنو. سو ونیایم سورا, میں نے تو اپنا حسن و جمال کھو دیا ہے, یہاں آ کر میں نے اپنی عزت تو کھو دی ہے, اب میں جا رہی ہوں اپنے رشتہ داروں کے پاس. ونجن تے پیوم جتے ہلن نہ ہے حسن ری, ایسی جگہ مجھے جانا پڑ رہا ہے جہاں حسن و جمال کے بغیر کوئی چل نہیں سکتا. وہ حسن و جمال ظاہری شکل و صورت کا نہیں وہ کہہ رہی تھی, بلکہ وہ اخلاق اور اپنی کردار اور عزت کی بات کر رہی تھی. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو حسین سمجھ رہے ہیں, حسن و جمال میں محسوس کر رہے ہیں, لیکن جو حسن و جمال آخرت میں چلے گا وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں, وہ ہمارے پاس ہے نہیں. وہ حسن و جمال دوستوں قلب کا ہوتا ہے, وہ تمہارے روح کا ہوتا ہے, تمہارے باطن کا ہوتا ہے, تمہارے اندر کا ہوتا ہے, تمہارے اخلاق کا. تو اے اللہ کی نیک بندیاں, اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس آج نے ارادہ کیا تھا 10 منٹ میں گفتگو ختم کر دی جائے گی, تو میں یہ آج سمجھتا ہے کہ جو یہ عاجز آپ کے سامنے بات کہنا چاہتا تھا آپ نے وہ سمجھ لی ہوگی. طوالت کرنے کا فائدہ نہیں ہے. 2 باتیں ہو گئی, آخرت کی بات ہو گئی, آخرت میں ہمیں کیا کیا مرحلے درپیش ہوں گے اور اس کے لیے کیا کچھ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے, یہ بات ایک ہو گئی. دوسری بات یہ ہوگی جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ مکمل تب ہوں گے جب اس میں محبت الہی کا رنگ بھر دیا جائے. جب تم نماز ادا کرو تو اتنی محبت تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہو کہ گویا کہ تم خدا کے جلوے کو اپنے دل میں دیکھ رہے, اللہ تعالیٰ کا حسن اپنے دل میں دیکھ رہے. وہ صرف نماز جو ہم ادا کر کے مسجد سے نکل جاتے ہیں, آئے تو یوں کیا اور رکوع کیا, سجدہ کیا اور بھاگے چلے گئے, وہ نماز دوستوں وہ اتنی کارآمد نہیں ہے. نماز ہے لیکن اتنی مقبولیت وہ حاصل نہیں کر پاتی. تو یہ چیز لوگوں کی نظر میں تو چلے گی, یہ سکہ چلے گا, بھائی یہ نمازی ہو گیا, یہ حاجی ہو گیا, یہ حافظ ہو گیا,
لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نماز چلے گی جس کے اندر وہ محبت کا رنگ بھر دیا گیا ہو، جس سجدے میں اس کا دل بھی جھک گیا ہو. یہ نہیں کہ اس کا دل جھکا نہیں ہے، صرف سر جھکا ہے، دل اس کا جھک گیا ہو. وہ جب رکوع میں جائے تو اس کے اندر واقعی وہ انکساری اور عاجزی اور ابدیت آ گئی ہو، تو میں تو ایک گناہگار خدا کا بندہ ہوں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے سامنے. جب اتنی عجز اور انکساری اس کے دل میں آئے گی تو وہ عمل جو ہے وہاں قابل قبول ہوتا ہے. خدا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بڑائی، کوئی ہوشیاری، کوئی چالاکی، کوئی فوقیت، کوئی علمیت نہیں چلتی، وہاں عجز اور انکساری چلتا ہے. اس لیے تو اللہ والے یہ عاجزی اور انکساری سکھاتے ہیں کہ بھئی اپنے اندر پیدا کرو. یہ جب تک یہ چیز تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی تم اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی کوئی مقام اور عزت حاصل نہیں کر پاتے. جو اپنی آپ کو دیکھتا ہے وہ خدا کو نہیں دیکھ سکے. اللہ اور بندے کے درمیان جو سب سے بڑا حجاب ہوتا ہے وہ بندہ خود ہوتا ہے، اس کی اپنی ذات ہوتی ہے. تو یہ حجاب دور کرنے کی ضرورت ہے. تو ذکر کریں، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کریں. وہ ذکر کیا ہے؟ بائیں جانب دل ہے، اس دل میں ذکر اسم ذات کا خیال رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، توجہ رہے کہ دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان ذکر زبان سے ہوتا ہے. خواتین کو بھی اجازت دی جا رہی ہے جو اندر سماعت کر رہی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دل بائیں جانب پسلیوں کی طرف، مرد اور عورت سب سمجھتے ہیں کہ وہاں موجود ہے. اپنے دل کی طرف توجہ کریں، اپنے دل کی طرف خیال لگائیں. آپ ہاتھ رکھیں گے تو اپنے دل کی دھڑکن آپ کو ہاتھ کے ساتھ محسوس ہوگی کہ واقعی دل دھڑک رہا ہے. یہی وہ دل ہے جس کو حضور نے فرمایا ہے قلب المومن بیت اللہ. مومن کا قلب اللہ کا بیت ہے. قلب المومن عرش الرحمان. جو مومن کا دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. بیت کہا جاتا ہے جہاں آدمی شب باشی کرے، جہاں رہے، گزارے، لمحے بسر کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من نہ گنجم ہیچ در بالا و بست. میں نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں. یہ چیزیں میری وسعت کے لیے ناکافی ہیں. در دل مومن بگنجم ہی عجب. روح کہتا ہے دیکھو مومن کے دل میں رہتا ہوں. کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. گر مرا جو ہی دروں دل ہاتھ طلب. مجھ سے ملنا چاہتے ہو، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو گے، ان کی میت میں بیٹھو گے، تم گویا کہ مجھے اللہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو دوستو اس لیے اپنے دل کو جگاؤ. اے خواتین تم بھی اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد میں اپنے دل کو زندہ کرو. یقین جانے ہماری جو یہ زندگی ہے یہ زندگی نہیں ہے. یہ زندگی در حقیقت غفلت والی زندگی ہے. غفلت والی زندگی موت کی طرح ہوتی ہے. جس کا دل ذاکر ہو گیا، جس کا دل زندہ ہو گیا، جس کا دل اللہ کی محبت میں روشن ہو گیا، وہ حقیقی زندگی کو پا گیا. ایسی زندگی جس کے بعد موت ہے ہی نہیں. جو خدا کی محبت اور عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، خدا کی محبت میں وہ تڑپتے ہیں، وہ روتے ہیں. وہ ایسی محبت والی موت سے ہم کنار ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو موت آتی نہیں. ہمیشہ والی بقائیت اور زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے. تو اس لیے جو بھی ہمارے بزرگان دین مشائخ عظام گزرے ہیں، حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا عرصہ گزر گیا لیکن آج بھی ان کا فیض جاری ہے. آج بھی وہ ہمارے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. آج بھی وہ لاہور اور پنجاب پر حکومت کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ان کا فیض. اور وہی معاملہ حضرت شاہ بڈائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قلندر شاہ بہادر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کی محبت میں اپنے آپ کو جلایا، اپنے ارادوں کو ختم کیا. خدا کے ارادوں میں وہ فنا ہو گئے. تو اس لیے ہم بھی ذکر کریں. یہ ذکر انہی کا راستہ ہے. انہی کے راستے پر چلنے کی آپ کو بات بتائی جا رہی ہے. انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ سے محبت کی، تو خدا کی یاد میں اور محبت میں فنا ہو گیا، ان کو یہ مقام ملا. تو یہ ان اولیاء اللہ کا راستہ ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو ذکر کرو جب تک تمہارے جسم میں جان ہے. ذکر کرتے رہو، زبان خاموش رہے، دل میں توجہ رہے. اللہ 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 اللہ. یہ مشق کرتے رہے. وضو کا شرط نہیں، صبح شام رات دن اللہ 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 اللہ. بائیں جانب دل ہے، یہ خیال رہے گا، زبان خاموش رہے، توجہ رہے اللہ اللہ اللہ. اور حضور نبی کریم آقا انعامدار رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض اس ذکر سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. یہ دل ذکر کرنا شروع کر دے گا. یہ دل روشن ہوگا، یہ دل باخدا ہوگا. اس دل میں خوف خدا اور رقت اور نرمی اور خشیت پیدا ہوگی. اور مراقبہ کریں روزانہ کچھ ٹائم بیٹھ کر، آنکھیں بند کرتے ہوئے، دنیا و مافیا کو بھلاتے ہوئے.
اللہ تعالیٰ کے یاد میں اپنے دل کو لگا دیں، آنکھیں بند ہوں، زبان خاموش ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا انتظار کریں کہ مرشد کامل کے سینے سے وہ فیض محمدی قلم میں آ رہا ہے۔ نماز کی بات پہلے کہی جا چکی ہے کہ 5 وقت مرد بھی نماز پابندی سے ادا کریں، عورتیں بھی۔ مرد جو ہے مسجد میں ادا کریں گے اور جماعت کے ساتھ، ان کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ عورتیں گھروں میں ادا کریں، وہی ان کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی ہر حال میں کریں، اور آقا انعامداران صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی پیاری سنتیں، ان پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ عورت کے لیے، ایک خاتون کے لیے سب سے جو بہترین بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمان برداری کرے۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت کے دن سب جنتوں کے 7 جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ خاتون جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنی آسان بات ہے، کوئی لمبی بات ہے ہی نہیں۔ لوگ خواہ پوچھتے ہیں کہ اور وظیفے بتاؤ، اور ورد بتاؤ، اور کوئی منزل کرنی ہے، اور کوئی چلے نکالنے ہیں۔ بھائی حضور نبی کریم آقا انعامداران صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آسان باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، تو آپ اتنی لمبی باتوں پڑھتی کیوں ہیں؟ نماز پر نگانا پڑھیں، رمضان شریف کے روزے رکھیں، اور اپنے شوہر کے ساتھ اطاعت و فرمان برداری کریں۔ یہ بھی نہیں کہ شوہر بھی اتنا سخت ہو کہ ہر وقت اور اپنی بیوی کے پر آتا ہی رہے، اس کو دباتا ہی رہے، اور نوکروں کی طرح اس کو بھگاتا ہی رہے۔ یہ بھی سخت ایک ناپسندیدہ بات ہے اسلام اور شریعت میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ مرد شادی تب کرے جب وہ اپنی عورت کو سب ضروریات زندگی فراہم کر سکے۔ کھانے پینے کی جہاں تک بات ہوتی ہے، وہ مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے، مجھے کہنی پڑے گی وہ بات۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ کھانا پینا بھی اس عورت کو چارپائی پر پہنچا کر دے، پکا پکایا وہ اس بیوی کو پہنچائے اس کی چارپائی پر، اس کو اترنا نہ پڑے نیچے۔ یعنی یہ ذمہ داری شوہر کی ہے۔ کتنے ہم خوش قسمت ہیں، ہماری عورتیں کتنی ہمارے لاڈ اٹھاتی ہیں، کتنی ہمارے کام کرتی ہیں۔ حالات حضور شرع اور اللہ اور رسول کی طرف سے ان پر یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ یہ آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور حضور نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اچھی اخلاق سے پیش آئے، ان کی قدردانی کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور شرعی پردہ عورتوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور غیبت سے، جھوٹ سے اور غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض اوقات گالی گلوچ، غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، جو تیسری عورت یہاں نہیں ہے، 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تیسری کی بات شروع کر دی۔ ہم آپس کی جو 2 بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کی بات ہونی چاہیے، تیسری کی بات شروع ہوگی تو یقیناً وہ غیبت ہو جائے گی، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حسد کرنا کہ اس کے پاس اتنا زیور ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ ناشکری یہ عورتوں میں عام پائی جاتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں دیا تو نے، میں تو اپنے جو کچھ بھی میرے گھر میں وہ تو میں اپنے ماں باپ کی طرف سے لائی تھی۔ اس طرح کی عورتیں باتیں کرتی ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک، اچھی محبت کی بات، اور شوہر کو بھی چاہیے ان کے ساتھ نرم رویہ رکھے۔ یہ ایک لمبا ایک موضوع ہے جو اس وقت اس مختصر ٹائم میں نہیں بیان کیا جا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ جو خواتین بھی سن رہی ہیں، آپ نے ذکر کرنا ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور اپنے گھر کے معاملات میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر ایک عمل کرنا ہے، حضور کی شریعت پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ اور کامیابی حاصل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔